السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ بابا جان، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ وہ بہت غصے والے ہیں، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ پلیز آپ ہی کو ڈھونڈے نا۔ ندا کو جب پتا چلا کہ نرمین گھر سے بھاگ گئی ہے اور اب اس کے ماما بابا اس کا نکاح سردار آبان شاہ سے کروانے والے ہیں، تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ آبان سے اسے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ تو شروع سے ہی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ جب اس کی باجی کی آبان سے منگنی ہوئی تھی، اس نے تب بھی بہت واویلا مچایا تھا۔ وہ اپنی بہن کے لیے اسے پسند نہیں کرتی تھی تو خود کیسے اسے شادی کر سکتی تھی؟ اسے اپنے کھڑوس بہنوئی سے چڑ تھی، کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز تھے، لیکن آج وہ اسے انسان سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ امی جان، میں نے آبان سے نکاح نہیں کرنا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں بھی گھر سے بھاگ۔ وادی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ خبردار جو تم نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہو گیا ہوں۔ وادی ان کا بڑا بھائی تھا جو کہ UK میں سیٹل تھا۔ آبان سے اس کی بہن کا رشتہ اسی کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ آبان اس کی بیوی کا دور کا کزن۔ یہ ٹوٹلی ارینج میرج تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اکثر ندا کے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ نرمین تو اسے دیکھ کر ہی نگاہیں گھما کر سائڈ پر ہو جاتی تھی۔ مجبوراً ندا کو ہی اس کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا۔ ایک دن جب وہ اس کے لیے چائے کی ٹرے اٹھا کر کمرے میں گئی تو وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اسے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ وہ کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی جب آبان کی کاٹدار آواز اس کے کانوں میں گونجی، مجھے چائے تیار کر کے دو۔ یہ سن کر اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ اس نے غصے سے دانت پیسے، مگر پھر اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پاتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے لبوں پر مسکراہٹ سجائی تھی اور اس کے قریب ہی کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وہ اس کے لیے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ آپ چینی کتنی لیں گے؟ اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ مسلسل اس کو گھورے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہے کہ آپ چینی کتنی لیں گے؟ ندا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو آبان کے چہرے کے زاویے بدل گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، جو اس طرح سے آوارہ لوگوں کی طرح اشارے کر رہی ہو؟ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اس کے یوں اچانک سے غصہ ہو جانے پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ شاہ خاندان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ آبان کا لہجہ تو بہت سخت تھا، حالانکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ وہ بس اس کے ساتھ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آبان نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ وہ خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شور کی آواز سن کر شمسہ بیگم بھی بھاگی ہوئی اندر چلی آئی تھی۔ کیا ہوا ہے آبان؟ آبان کہاں پر گیا ہے؟ انہوں نے ندا سے پریشانی سے سوال کیا۔ وہ بلا وجہ مجھے ڈانٹ کر چلے گئے ہیں، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنائیں۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شمسہ بیگم نے اس کو تسلی دی اور پھر دلاسا دیتے ہوئے کمرے میں جانے کے لیے کہا، باجی مجھے تمہارے ہونے والے شوہر سے نفرت ہے۔ زہر لگتا ہے مجھے وہ انسان۔ مجھے کون سا اس سے محبت ہے؟ نرمین نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس سے شادی کیوں کر رہی ہو؟ بھائی کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہوں، ورنہ مجھے اپنی زندگی برباد کرنے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ نرمین بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ گئے تھے اور آج نرمین کی شادی کا دن تھا، مگر وہ گھر سے فرار ہو چکی تھی۔ پھر سے ندا کی شامت آ گئی تھی۔ بارات آ چکی ہے، جلدی کرو، اگر مزید تھوڑی سی دیر کی تو دلہے والوں کو شک ہو جائے گا۔
تم کیوں سب لوگوں کے سامنے ہمارا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ تایا جان پریشانی سے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور اپنے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے بولے، اس کو جلدی سے تیار کرو، اسے وائٹ کلر کا ہی ڈریس پہنایا گیا تھا۔ دلہن کو اسٹیج پر نہیں لے جایا گیا، بلکہ بہانہ کر دیا گیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ بعد میں جب مولوی نکاح پڑھانے لگا، ابان نے ندا کا نام سنا تو اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ بے اختیار نگاہیں اٹھا کر اس نے اپنے بابا کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ اگر آج نکاح نہ ہوتا اور بارات اسی طرح سے ہی واپس چلی جاتی تو ان سب لوگوں کی ہی بے عزتی تھی۔ ابان کے والد ایک بہت بڑے سیاست دان تھے، الیکشن سر پر کھڑے تھے اور وہ کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتے تھے۔ ابان نے صرف اور صرف اپنے بابا کی وجہ سے یہ نکاح کیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی نرمین سے بھی شادی صرف گھر والوں کے دباؤ میں آ کر رہا تھا، ورنہ اسے شادی کے نام سے بھی نفرت تھی، اور ابھی اس لڑکی کی حرکت کے بعد اسے عورت ذات سے مزید چڑ ہو گئی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، ندا صاحبہ ندا ارسلان سے ندا ابان شاہ بن چکی تھی۔ اس کا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ ماما، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، وہ مجھ پر بہت غصہ کریں گے، وہ مجھے ماریں گے، پلیز مجھے خود سے دور مت کریں، آپ رخصتی تھوڑی سی ڈیلے کر دیں، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ باہر مہمان موجود ہیں، وہ تو پہلے ہی اتنی باتیں بنا رہے ہیں، اگر آج ہم نے رخصتی نہ کی تو خاندان بھر میں ہمارا تماشا بن جائے گا۔ رخصتی کا شور اٹھا تو اس کے سر پر گھونگھٹ ڈال کر اسے باہر لے جایا گیا۔ نہ تو ان کا فوٹو شوٹ ہوا تھا اور نہ ہی کوئی اور رسم کی گئی تھی۔ ارسلان صاحب ابان کے والد جنید صاحب کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہو رہے تھے۔ وہ بار بار ان سے معافی مانگ رہے تھے۔ پہلی بار اپنی بیٹی کی وجہ سے انہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ شرمندگی کے مارے ان کا برا حال تھا۔ ان کا شدت سے دل جا رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں، کیونکہ وہ خاندان والوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن نہ تو زمین پھٹی تھی اور نہ ہی کوئی معجزہ رونما ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی چھوٹی جان سے بھی عزیز بیٹی کو ایک پتھر دل انسان کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ اگر میری بیٹی کو کوئی بھی تکلیف پہنچی تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگے۔ رخصتی کے بعد ارسلان صاحب اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے تھے، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی بچی کچی عزت سلامت رہ گئی ہے۔ خیر، جس کام کے لیے یہاں پر آیا تھا وہ کام تو مکمل نہ ہو سکا۔ اب میں کل ہی پہلی فلائٹ سے UK واپس جا رہا ہوں، کیونکہ میں مزید شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ دلہے والوں نے ولیمہ بھی کینسل کر دیا ہے۔ بعد میں جو ہوتا ہے وہ آپ خود ہی ہینڈل کر دیجیے گا۔ ان کا بیٹا حد سے زیادہ خودسر تھا اور مطلبی تھا۔ آج سے 8 سال پہلے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے UK گیا تھا، مگر پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ نہ تو اسے اپنے ماں باپ کی فکر تھی اور نہ ہی بہنوں کی پرواہ تھی۔ وہاں پر ہی اس نے اپنا گھر بسایا ہوا تھا۔ بیوی کے حکم کا غلام تھا، جو اس کی بیوی کہتی تھی وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتا تھا، اور آج بھی اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی اور ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے اس نے ندا کا نکاح ابان سے کروا دیا تھا۔ ندا ابان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ اس کا پورا جسم زور زور سے ہل رہا تھا۔ اس کی آواز ابان کے سر میں درد پیدا کر رہی تھی۔ اس کو بولو کہ یہ چپ کر جائے، ابان نے اپنی بہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بہن نے اسے گھورا، مگر وہاں پر پرواہ کسے تھی؟ گاڑی یہیں پر ہی روک دو۔ اچانک ہی ابان نے راستے میں گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ پہلے دلہن کو گھر پر تو چھوڑ دو، پھر جہاں پر جانا ہوا چلے جانا۔ اس کی بہن جھنجھلاتے ہوئے بولی، نہیں، زبردستی کی دلہن کو نہیں مانتا۔ وہاں پر سب لوگوں کے سامنے
اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے اور پھر گاڑی سے اتر کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ندا اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ابان کی بہن جلدی سے اٹھ کر پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور ندا کو تسلیاں دینے لگی۔ ابان کی فیملی ٹپیکل فیملی کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ نرمین نے جو حرکت کی تھی اس پر وہ دلہن والوں کو گناہگار نہیں ٹھہرا رہے، بلکہ وہ ان کے دکھ میں برابر کے شریک تھے۔ ابان کی بہنوں کو ندا کے لیے فکر ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ہر کسی کو ہی بے تحاشا پسند تھی۔ وہ لوگ جب بھی ابان کے سسرال جاتے تھے تو ندا ان سے بہت ہی اچھے طریقے سے ملتی تھی، ورنہ نرمین تو اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتی تھی۔ اس لیے ابان کی بہنوں کی نرمین سے زیادہ ندا سے بنتی تھی، اور اب اسے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھ کر وہ بہت خوش تھی، لیکن بھائی کی وجہ سے پریشان بھی تھی۔ نہ جانے بھائی کا رد عمل کیسا ہوگا۔ ندا کو ابان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ سہمی ہرنی بنی اپنے انجام کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ ابان کے ساتھ اس کے جتنے بھی انٹریکشن ہوئے تھے وہ سارے کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آئے گا، وہ اس سے ہر صورت میں اس کی بہن کا بدلہ لے گا۔ دوسری طرف ابان اپنے قریبی دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ایک لڑکی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ یہ چیز اس کی انا پر کسی بھاری پتھر کی صورت میں لگی تھی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے، اور پھر ستم ظرفی یہ کہ اس کے گھر والوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھوٹی بہن کا نکاح اس سے کروا دیا تھا۔ کیا اتنی ہی اہمیت تھی اس کی؟ اسے اپنے بابا جان پر بھی غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے اسے مجبور کیا تھا۔ یار دیکھ، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، ابھی تو اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر اور کسی بھی قسم کی بے وقوفی مت کرنا۔ بھابھی کا خیال رکھنا۔ اس کا دوست اس کے ساتھ مخلص تھا، اس لیے اس سے اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کر رہا تھا، لیکن وہ ابان ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ وہ ہمیشہ وہی کرتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ رات دیر سے وہ کمرے میں واپس آیا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی اس کی بہنوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلنے پر سب لوگوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ بھائی، وہ اصل میں بھابھی ڈر رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ ہادیہ اپنا سا منہ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ خود میں سمٹنے لگی۔ اس نے دوپٹے کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی بے چینی کو محسوس کرتا ہوا ابان پراسرار انداز میں مسکرا دیا۔ وہ اس کو نظر انداز کر کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا اور اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ ندا خاموشی سے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنی کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ابان کے بولنے کی منتظر تھی، جو اپنی خاموشی سے اس کا امتحان لے رہا تھا۔ تم کس کی اجازت سے میرے بیڈ پر بیٹھی؟ وہ ہلکا سا اس کی طرف مڑا اور کھا جانے والے انداز میں مخاطب ہوا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے پرسکون تھی، کیا ابان نے اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں اپنایا؟ شاید وہ چینج ہو گیا تھا۔ اچانک سے اس کے غصے سے بولنے پر گڑبڑا گئی۔ میں سمجھی نہیں، اس نے معصومیت سے استفسار کیا۔ حیرت ہے، تمہیں سادہ سی زبان بھی سمجھ نہیں آتی۔ مجھے جس چیز سے ڈر لگتا تھا آخر وہی ہوا۔ ابان نے یہ کہہ کر اپنے چہرے پر اداسی سجا لی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میری کسی جاہل اور فضول لڑکی سے شادی نہ ہو جائے، اور دیکھو آج میرا خوف حقیقت میں بدل گیا۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ کیسے اپنے اس خوف پر قابو پانا ہے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تمہارے ساتھ تو وہ حشر کروں گا کہ تم میرا نام سن کر بھی کانپنے لگو گی۔
اپنے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتا ہوا وہ اس کی روح تک فنا کر گیا۔ اس دوران وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اس کے پاس پیچھے ہٹنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بالکل بیڈ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے عجیب سے انداز میں گویا ہوا۔ ندا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی گرفت مضبوط کر دی اور ندا کو جھٹکا دیا۔ وہ زور سے اس کے اوپر جا کر گری۔ اس نے اپنی سانس روکی ہوئی تھی، جبکہ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کو بری طرح سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ میرے سوال کا جواب دو، تمہاری بہن کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ وہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جانتی، مجھے سچ میں نہیں پتا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خبردار جو تم نے میرے سامنے ایک آنسو بہایا۔ مجھے تم جیسی جھوٹی اور مکار عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ اپنے آنسوؤں سے تم میرے دل کو موم نہیں کر سکتی۔ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے تب تک میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر کے رکھوں گا اور تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گا۔ آپ مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا کیسے دے سکتے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں؟ مجھے بھی تو سزا ملی ہے، میری کیا غلطی تھی؟ آپ میری بہن سے محبت تو نہیں کرتے تھے، پھر آپ اتنا واویلا کیوں مچا رہے ہیں؟ اچانک ہی اس کی زبان میں حرکت ہوئی تھی۔ تم اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی اوور سمارٹ سمجھ رہی ہو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولا۔ مجھے فضول کے چلاکی کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کرتا تھا یا نہیں۔ میرا اسے نکاح ہونے والا تھا، پوری دنیا کو اس بارے میں پتا تھا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی اور تمہیں ان لوگوں نے میرے سر پر ڈال دیا۔ مجھے تم جیسی لڑکی کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے تم سے نکاح صرف اور صرف اس وجہ سے کیا ہے تاکہ تم سے تمہاری بہن کا انتقام لے سکوں۔ اب تم اپنی بہن کے کیے ہوئے گناہ کا ازالہ ادا کرو گی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تم بالغ ہو۔ خبردار جو تم نے کسی بھی قسم کے ڈرامے بازی کی۔ اسے حکم سناتا ہوا وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ جبکہ وہ باہر بیٹھی بیڈ پر گہرے گہرے سانس لینے لگی، اس کی طبیعت اچانک سے ہی خراب ہو گئی تھی۔ ماما بابا پلیز مجھے بچا لیں، یہ کہہ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر وہ بری طرح سے سسکنے لگی۔ آج سے پہلے اسے کسی سے بھی اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا جتنا ڈر اسے آبان شاہ سے لگتا تھا۔ وہ تو شکل سے ہی غصے والا نظر آتا تھا، اور پھر اس کی بھاری رعب دار آواز اس چھوٹی سی لڑکی کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر دیتی تھی۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کہاں پر چلی گئی؟ کہیں کمرے سے باہر تو نہیں نکل گئی؟ اس نے دیکھا کہ کمرہ اندر سے لاک تھا، اور جو مینول لاک تھا وہ کھولنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ محترمہ کا قد کافی چھوٹا تھا۔ یہ سوچ کر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ طنزیہ تھی۔ کہاں پر ہو تم؟ ابھی اور اسی وقت باہر نکلو۔ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ مسکراتے ہوئے اس کا نام پکارتا وہ اس کو پورے کمرے میں تلاش کر رہا تھا۔ وہ جو پردوں کے پیچھے جا کر چھپی تھی خود میں سمٹنے لگی۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اپنی سانسوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ابان کو اس کی سانس لینے کی بھی آواز آ گئی تو وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ میری بلبل کہاں ہو تم؟ جلدی سے باہر نکلو، کیونکہ مجھے تم سے بہت سے حساب کتاب برابر کرنے ہیں۔ مجھے پریشان مت کرو۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ ابان آرام سے بیڈ پر بیٹھا ہوا اسے پکار رہا تھا۔
کیونکہ وہ اس کے پاؤں دیکھ چکا تھا جو کہ پردے کے نیچے سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ایک تو اس لڑکی کو چھپنا بھی نہیں آتا۔ وہ اپنا سر نفی میں جھٹکتا ہوا بولا، یعنی تم خود باہر نہیں آؤ گی، مجھے خود ہی تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا؟ تو پھر تم اپنی سزا بھی سن لو۔ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو تمہیں پوری رات مجھے حساب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے پردے سائڈ پر کیے۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اگلے ہی لمحے آبان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس وقت کھڑکی کے قریب کھڑے تھے اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ باہر آبان کے کچھ کزنز وغیرہ بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ انہیں بھی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی، مگر آبان نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے اسے جلدی سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور کھڑکی بند کر دی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں بے وقوفوں کی طرح چیخے جا رہی ہو؟ آپ جیسا آدم خور ایک دم سے سامنے آ جائے تو بڑے بڑے بہادر کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اسے آدم خور کا خطاب دے چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ وہ برا منہ بنا گیا۔ آج سے پہلے اسے ہمیشہ ہینڈسم اور چارمنگ کا ہی خطاب ملا تھا۔ کسی نے بھی اسے آدم خور کہنے کی گستاخی نہیں کی تھی، اور آج تو وہ لگ بھی شہزادہ رہا تھا۔ جس نے بھی اسے دیکھا تھا اس کی نظریں آبان پر ہی ٹک گئی تھی۔ کم تو ندا بھی کسی سے نہیں تھی، بلکہ اس کا حسن تو آبان سے بھی کئی گنا زیادہ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ فی الحال ایک مجرم تھی اور آبان جج تھا۔ مجرم کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، جج کی نظروں میں مجرم ہی رہتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پھر سے نزدیک آ چکے تھے۔ اب کی بار آبان کی باتوں کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کی سانسیں بھی اکھڑنے لگی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آبان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا فکر مندی سے گویا ہوا تھا۔ وہ فی الحال صرف اسے ڈرا رہا تھا کہ وہ ڈر کر اسے نرمین کے بارے میں بتا دے، لیکن شاید معاملہ کچھ زیادہ ہی خراب ہونے کے قریب تھا۔ وہ زمین پر گر گئی۔ آبان چونکہ ڈاکٹر بھی تھا، اس وجہ سے اسے اس لڑکی کی سچویشن کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دیکھو، ریلیکس ہو جاؤ اور گہرے گہرے سانس لو۔ وہ اسے گہرے سانس لینے کی تلقین کر رہا تھا، جس کے لیے سانس لینا بھی مشکل تھا، اور اگلے لمحے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ اس کو سانس دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد محترمہ کی حالت تو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب اس کے لیے آبان سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا تھا۔ آبان نے احتیاط سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ خاموشی سے کمرے کے دروازے کو گھورتی رہی۔ بے اختیار اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور وہ پل یاد کرتے ہوئے جی جان سے لرز اٹھی۔ امی جان، آپ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کبھی بھی اپنی بیوی قبول نہیں کریں گے۔ میں کبھی بھی ان کی پسندیدہ عورت نہیں بنوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے سسکیوں سے رونے لگی۔ وہ روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ صبح جب اس کی نندے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی حالت دیکھ کر معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، مگر کسی نے اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ کیا تم لوگوں میں سب کچھ نارمل ہے؟ اس نے فوراً سے انکار کیا۔ رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے معصومیت سے اپنی نند کو بتا دیا، اور اس کی نند نے اس کا اپنی ماں کو جا کر بتایا۔ آبان کی ماں نے جب اسے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ آپ کو یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ پھر اس نے اپنے لب بھینچ کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ اور کون بتا سکتا ہے؟ تمہاری بیوی نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں ہے؟ وہ بچی اپنا سب کو چھوڑ کر یہاں پر تمہارے لیے آئی ہے، اور تم ہو کے اسے ڈرائے جا رہے ہو۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے اسے ڈرانے کی یا دھمکانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اور تمہارے بابا کو بتاؤں گی۔ پھر تم جانتے ہو کہ تمہارے بابا، دیکھیں وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کروں۔ میں جوتا اتاروں؟ اس کی اماں نے جوتا اتارا تو وہ خائف نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں اور میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط بھی نہیں کیا ہے۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے سب کچھ بتا دے۔ خیر، میں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ نارمل انداز میں ان سے بات کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر لاتعداد بلب موجود تھے۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ آج اس کی اپنی ایک نند کے گھر پر دعوت تھی۔ آبان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب موڑا۔ تم نے میری بہنوں کو میری کیا شکایتیں لگائیں؟ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو کیا تمہارے فرشتوں نے جا کر بتایا؟ دیکھو، جھوٹ مت بولو، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اگر تم مجھے سچ بولو گی تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں ڈانٹوں گا، بلکہ تمہیں… پھر کیا آپ مجھے چاکلیٹس لا کر دیں گے؟ معصومیت سے وہ اس سے سوال پوچھنے لگی تھی۔ ابان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا، پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں چاکلیٹس لے کر دوں گا، اور پھر آپ مجھے آئس کریم بھی کھلانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے ڈانٹیں گے بھی نہیں۔ ابان اسے کیا بتاتا کہ وہ اسے ڈانٹنے کے لیے ہی تو اس سے سب کچھ پوچھ رہا تھا، تاکہ اس کا دماغ درست کر سکے، اور محترمہ نے بتانے سے پہلے ہی یہ شرط رکھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، ہاں، میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گا۔ پہلی بار اس کا سامنا اس طرح کی لڑکی سے ہوا تھا، جو معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ میں نے انہیں وہ سب کچھ بتایا ہے جو ہمارے درمیان ہوا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اپنی انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ اور ہمارے درمیان کیا ہوا تھا؟ وہ اس کی تھوڑی کو ہاتھوں کی مدد سے بلند کرتے ہوئے بولا، پہلے آپ آئے تھے، آپ نے مجھ پر غصہ کیا تھا، پھر میں آپ سے ڈر کر چھپ گئی تھی، پھر آپ نے مجھے ڈھونڈا تھا، اور پھر ہم میں وہ سب کچھ ہوا تھا، اور پھر آپ کمرے سے باہر نکل گئے تھے، پھر میں سو گئی تھی۔ کیا تم نے ایک ایک بات انہیں بتائی؟ تم پچھلے جنم میں رپورٹر تو نہیں تھی؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا، میری یادداشت بہت اچھی ہے، مجھے سب کچھ یاد رہتا ہے۔ دوبارہ اگر تم نے اس طرح کے معاملات میں اپنی یادداشت پر زور ڈالنے کی کوشش کی تو واقعی میں تمہیں اس کھڑکی سے باہر دھکا دے دوں گا۔ میاں بیوی کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں، انہیں دوسروں کو جا کر نہیں بتاتے۔ آج کی بات اس کمرے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ آپ پھر سے مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ میں آپ کی امی… وہ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کر گیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو پھر سے منتشر کر گیا۔ بولو، میری امی کو کیا بتاؤ گی؟ آپ پلیز تھوڑا سا دور ہو جائیں۔ میں آپ کی امی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ دیکھو لڑکی، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، رہنا تم نے میرے ساتھ ہی ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہم لوگ ایک الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، یعنی تمہارا میرے گھر والوں سے ہر قسم کا رابطہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کے بعد تم مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہوگی۔ اگر تم یہاں پر میری بات مانو گی تو پھر وہاں پر جا کر میں بھی تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی، میں سمجھ گئی ہوں، آپ پلیز تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں۔ وہ بخلاتے ہوئے بولی تو ابان اس سے دور ہٹ گیا۔ اور یہ اتنی تیار کس خوشی میں ہو رہی ہو؟ ہم نے آئس کریم کھانے کے لیے جانا ہے، نہ میں تمہیں اس حالت میں تو کہیں بھی نہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کے حسن سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا، شام کے وقت باجی کے گھر پر دعوت بھی ہے، امی نے کہا تھا کہ تیار ہو جاؤں، تو اتنا تیز میک اپ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جلدی سے اس کو ہلکا کرو، ورنہ گھر پہ ہی بند کر کے چلا جاؤں گا۔ ایک تو آپ دھمکیاں بہت زیادہ دیتے ہیں۔ محترمہ، میں صرف دھمکی نہیں دیتا بلکہ سزا بھی دیتا ہوں، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔
وہ اس سے پہلے کہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوتا، وہ جلدی سے واش روم میں منہ دھونے کے لیے چلی گئی، لیکن دل ہی دل میں وہ اس کو گالیوں سے بھی نواز رہی تھی۔ اب اس نے ڈیل تو کر لی تھی، لیکن اس کا دل بھی گھبرا رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیل کرنے والا بیچ میں ہی وعدہ خلافی کر جائے۔ پھر وہ کیا کرتی، کہاں جاتی، کس سے انصاف مانگتی؟ رات کے وقت وہ دونوں دعوت پر گئے تھے، سب لوگوں نے ہی اس کی تعریفیں کی تھیں کہ اچانک ہی ان میں سے ایک شخص نرمین کا ذکر کرنے لگا۔ ارے کچھ پتا چلا کہ وہ بھاگ کر کہاں پر گئی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی ہوگی۔ ندا نے بے اختیار اپنا پہلو بدلا۔ یار آبان، ویسے اس کا تیرے جیسے شخص کو چھوڑ کر بھاگنا بنتا تو نہیں تھا۔ یہ ٹوٹلی میرا پرسنل میٹر ہے، اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ میرے میٹر میں انوالو ہوں یا پھر تبصرے کرنے کی کوشش کریں۔ وہ دانت پیستا ہوا اپنے کزن کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آبان وہاں سے اٹھ کر گیا تو اس کا کزن ندا کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ وہ اسے اس وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو وہ آبان کو شکایت لگا دے اور آبان اس پر غصہ کرے۔ وہاں پر فیملی کے لوگ بھی موجود نہیں تھے، یہاں پر وہ آبان کی ایک فیمیل کزن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی کزن بھی کسی کام کے سلسلے میں اندر گئی تھی، تو شہزاد اس کے برابر والی کرسی پر آ کر فکس ہو گیا تھا۔ جیسے ہی آبان وہاں پر گیا تو شہزاد اٹھ کر چلا گیا۔ تم اس کے ساتھ کیا بات کر رہی تھی؟ ابھی اس نے سوال کیا ہی تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے بہت ہی غلط باتیں کہی ہیں، میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، تو وہ میری بہن کے بارے میں عجیب غریب قسم کی باتیں کرنے لگا۔ اس نے میرے کردار کو بھی گندا اور مشکوک بولا ہے، وہ آپ کو بھی گندا کہہ رہا تھا۔ مزید برداشت کرنا آبان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اٹھا، اگلے ہی پل اس نے شہزاد کو گریبان سے پکڑا اور زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری عورت کو پریشان کرنے کی؟ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ خود کون سا تم بہت زیادہ پارسا ہو جو دوسروں کے کردار کی دھجیاں اڑا رہے ہو؟ اگر میں تمہارے کالے چٹے سب لوگوں کو بتا دوں تو تم کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ آبان کو روکنا مشکل ہو گیا۔ اس کے بابا آگے آئے اور انہوں نے آبان کو کھینچ کر اس آدمی سے دور کیا۔ ندا ایک کونے میں ڈری سہمی کھڑی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا غصہ کرے گا اور شہزاد کو دھو کر رکھ دے گا۔ شہزاد بھی اب خوف سے آبان سے معافی مانگ رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ پہلے تو اسے لگا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے وہ ندا کی لائف میں اپنی زندگی بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن آبان نے اسے بہت کچھ باور کروا دیا۔ بلا شبہ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اسے اپنی عزت مانتا تھا، اور اپنی عزت کی حفاظت کس طرح سے کرتے ہیں یہ آبان بخوبی جانتا تھا۔ واپسی پر راستے میں وہ خاموش رہی تھی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ لگتا ہے اپنی زبان وہیں پر چھوڑ کر آ گئی ہو۔ اس پر بھی وہ کچھ نہیں بولی۔ کیا تم نے آئس کریم کھانی ہے؟ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تو اس نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس کے لبوں پر پھر سے مسکان پھیل گئی تھی۔ آبان اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ کل رات جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو آبان کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی باقی لڑکیوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو چھوٹی سی تھی، بوم دل کی مالک تھی، ڈری سہمی سی وہ ہرنی آبان کو اپنے دل کے قریب لگی تھی، مگر وہ اتنی آسانی سے اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس سے اپنے تمام تر حقوق وصول کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی انا پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پہلے نرمین کو تلاش کرے گا اور پھر اسے اپنے حساب کتاب برابر کر کے اس عورت کی طرف متوجہ ہوگا، اور تب تک وہ چاہتا تھا کہ ندا بھی اس کو سمجھنے لگے اور اس کے طور طریقوں کے مطابق
اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ندا کے ستارے اس رات کچھ زیادہ ہی گردش میں تھے۔ وہ باہر بیٹھی آبان کے ساتھ آئس کریم کھا رہی تھی اور اسے اپنے کالج کے کسی واقعے کے بارے میں بتا رہی تھی، جب اچانک ہی اسے ایک جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماہر تھا، اس کا بچپن کا دوست۔ تم کیا اکیلی اکیلی عیاشی کر رہی ہو؟ ماہر نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ ندا اس کا ہاتھ تھامتی، آبان نے ماہر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ دراصل ماہر پچھلے کچھ عرصے سے اپنے بھائی کے پاس رہنے کے لیے دبئی گیا تھا۔ ندا نے آبان کا اس سے تعارف کروایا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ ماہر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم نے کب شادی کی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ یار تم اتنی بے وفا ہو گئی، میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا۔ کسی دن وقت نکالو نا، کہیں ملنے کے لیے چلتے ہیں، مل بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اچھا مجھے اپنے شوہر کی تصویر تو دکھاؤ۔ ماہر جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ قریب کھڑا بہت لمبو سا آدمی ندا کا شوہر ہی تھا، لیکن چونکہ اس لمبو آدمی نے ماہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے شرمندہ کیا تھا، اسی وجہ سے اب وہ بھی اسے تنگ کر رہا تھا۔ یہ میرے شوہر ہی ہیں، ندا نے یوں کہا تھا جیسے وہ اعتراف جرم کر رہی ہو۔ آبان اس کی اس حرکت پر اشش کر اٹھا۔ ماہر نے بھی برا سا منہ بنایا، یوں جیسے اس نے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لی ہو۔ خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، بس تم خوش رہو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا اپنی ہنسی کو دباتا وہ وہاں سے سائڈ پر ہو گیا، جبکہ آبان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پہلے تو ایک انجان مرد جان بوجھ کر اس کی بیوی کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر جب اس نے اس مرد کے ارادے کو ناکام بنایا تو وہ مرد اسی کو ہی باتیں سنا کر وہاں سے چلا گیا۔ تم اتنی دیر سے خاموش کیوں کھڑی تھی؟ تم نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اور پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون تھا اور تمہارے ساتھ اتنا فری کیوں ہو رہا تھا؟ آبان کی جیلسی اپنے پیک پر تھی۔ وہ میرا دوست تھا، لڑکے لڑکیوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آبان کو ان معاملات کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کو باور کرواتے ہوئے بولا، میرا پرانا دوست تھا، تم اسے اپنا دوست کہہ کر مت پکارو ورنہ میں پھر سے تمہیں سزا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اپنا دوست نہیں کہہ رہی ہوں، وہ میرا محلے دار بھی تھا۔ اس طرح کے لوگوں کو تو آبادی سے 50 فیٹ کے فاصلے پر گھر بنا کر دینا چاہیے۔ یہ تو محلے دار بنانے کے بھی قابل نہیں۔ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ مجھے انڈائریکٹلی باتیں سنا کر گیا ہے اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اٹھو چلتے ہیں واپس۔ مگر میری آئس کریم؟ اس نے اپنی آئس کریم کی طرف اشارہ کیا، لیکن آبان چونکہ بہت زیادہ غصے میں تھا، اسی وجہ سے وہ اس کو بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے کر بیٹھ گیا۔ راستے میں وہ اسے یہی سمجھاتا رہا، اسے لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں پسند نہیں ہیں، اور اپنی عورت کے معاملے میں تو وہ یہ سب کچھ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ آبان نے اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر بنا لیا ہے اور اسے اپنی بیوی سمجھنے لگا ہے۔ لیکن جب آبان نے یہ کہا کہ جب تک وہ دونوں ساتھ ہیں تب تک وہ اس کی بات مانے، ان الفاظ پر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے کب کپاتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جب تمہیں میری سادہ سی زبان بھی سمجھ نہیں آتی۔ تم نے یہ شادی اپنے اماں ابا کی زبردستی کہنے پر کی تھی اور میں نے اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر کی تھی۔ میرا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، تمہاری بہن کو تلاش کر کے اس سے اپنا بدلہ لوں۔ لیکن آپ تو کہتے تھے کہ آپ ساری زندگی مجھے اپنے ساتھ رکھ کر مجھ سے میری بہن کا بدلہ لیں گے۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ کیا تم نے ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تو اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ جی شاید آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم خوشی مناؤ کہ میں نے تم پر اپنا غصہ نہیں نکالا۔
ورنہ تمہاری حالت غیر ہو جاتی۔ وہ پھر سے اسے اس رات کا حوالہ دینے لگا، لیکن اب اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ بار بار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ نکاح میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور اس نکاح کی وجہ سے ہی تو اس کا دل ابان کی طرف راغب ہوا تھا۔ اور اب جب وہ ان 2 دنوں میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرنے لگی تو ابان نے اسے فوراً ہی ریالٹی چیک دے دیا۔ آپ مجھے کب چھوڑیں گے؟ جب تمہاری بہن کا پتہ چل جائے گا، اسے اپنا حساب کتاب برابر کر کے میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ گھر جانے کے بعد وہ خاموشی سے کمرے میں جا کر صوفے پر چادر تان کر لیٹ گئی۔ اٹھو اور میرے کپڑے پریس کرو، کل مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، جا کر اپنی بیوی کو بولیں۔ وہ چادر کے نیچے سے غصے سے بولی۔ ابان کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ ابان کو منع کرتی۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اٹھو اور میرے کپڑے پریس کرو۔ مجھے بار بار ایک ہی بات دہرانے کی عادت نہیں۔ میں بھی آپ کو لاسٹ بار وارننگ دے رہی ہوں کہ جا کر اپنے کام خود کریں، ورنہ میں جا کر آپ کی امی کو شکایت لگا دوں گی۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھتے۔ آپ بہت جلد مجھے طلاق بھی دے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھ سے اپنے کام بھی کرواتے ہیں، میرے ساتھ فری ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ دوبارہ اگر آپ نے میرے پاس آ کر مجھے سانس دینے کے بہانے، اپنی ہی دھن میں بولتی ہوئی وہ پھر سے چپ ہو گئی۔ ابا نے چادر کھینچ کر اس کے سر سے اتاری۔ کل تک تو وہ ڈری سہمی سی گڑیا تھی، ابھی ایک ہی دن میں اس کے پر نکل آئے تھے، اور یہی بات اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ بولو بولو، چپ کیوں ہو؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ ابھی تم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ تم جا کر میری امی کو شکایت لگاؤ گی، تو اٹھو، یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ تم ایک بار سے جب شکایت لگاؤ اور پھر تم دیکھو کہ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ گھر کے پچھلے حصے میں میرے جتنے بھی کتے بندھے ہوئے ہیں، ان سب کو کھول کر میں تمہیں ان کے درمیان پھینک دوں گا، اور پھر تمہاری چیخیں سن کر انجوائے کروں گا۔ آپ سے تو اسی بات کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ ابان نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیے۔ آج سے کچھ سال پہلے ابان کو بھی ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، مگر اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ بھی شرارتی سی تھی، معصوم سی تھی، اور کافی حد تک کم عقل بھی تھی۔ ابان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور پھر جب آخر میں اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے کر اسی کے بیسٹ فرینڈ سے شادی کی تو اسے اس لڑکی کی اصلیت کا اندازہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے پہلی بار ندا کو دیکھا تو وہ اسے اسی لڑکی کی طرح ہی لگی، لیکن 2 ہی دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ ندا اس سے بے تحاشا مختلف ہے۔ یہ تو سال سے دل کی مالک ہے، جبکہ اس لڑکی کا دل کالا تھا۔ وہ ان دونوں کا موازنہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ندا اس لڑکی سے کئی گنا اچھی اور خوبصورت تھی۔ اس کا دھیان بار بار جا کر اسی جگہ پر ہی ٹک رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں، تو کیا ندا اس کی زندگی میں ملنے والا بھی وہی بہترین تحفہ تھی؟ اس طرح سے مجھے مت گھوریں، ورنہ میں جا کر پولیس میں کمپلین کروا دوں گی اور آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر پولیس کو بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے ندا کے گالوں پر بوسہ دیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے اس انداز پر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کر ہنس دیا، جبکہ ندا برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، آپ بہت ہی بدتمیز انسان ہیں۔ میں اس سے بھی زیادہ بدتمیزی کر سکتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں آپ کی بات مانوں گی، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ ابان نے اسے چھوڑا تو وہ اس کے کپڑے پریس کرنے کے لیے باہر کی طرف بھاگی۔
جبکہ وہ اسے دیکھ کر اپنا سر جھٹک کر رہ گیا۔ جہاں تک نرمین صاحبہ کا سوال تھا، وہ شروع سے ہی اپنے محلے دار سے محبت کرتی تھی اور اس کی محبت کے قصے سب کو ہی پتا تھے، یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی جانتے تھے۔ لیکن اس کا بھائی اس لڑکے سے نرمین کی شادی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا اس کے بھائی کا کلاس فیلو تھا۔ یونیورسٹی کے زمانے میں ان کی کسی معاملے پر بحث ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ اس کا اثر نرمین کی زندگی پر پڑا تھا۔ جب نرمین نے اسے شادی کرنے کی حامی بھری تو اس کے بھائی نے فوراً سے ہی اس کی منگنی آبان سے کروا دی۔ آبان کی عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی اماں کی وجہ سے مجبور ہو کر نرمین سے منگنی کر لی تھی۔ وہ ایک دو بار اسے ملا بھی تھا، مگر وہ لڑکی اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی اور اس لڑکے سے اسے اچھی وائب بھی نہیں آتی تھی۔ وہ جب بھی اس کے گھر جاتا، اس کی آنکھیں ندا کو دیکھنے کے لیے مچلتی۔ وہ خود اپنی اس کیفیت پر حیران تھا۔ ایک طرف وہ اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا اور دوسری طرف وہ اسی کو ہی تلاش کرتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں کی نوک جھونک بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے نزدیک بھی آتے تھے، لیکن ہر بار ہی ندا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتی، کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا کہ وہ اسے بعد میں چھوڑ دے گا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کا استعمال کرے، اور جب وہ کسی قابل نہ رہے تو وہ انسان اسے چھوڑ دے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے فاصلہ بنا کر رکھتی تھی، جبکہ آبان کے دماغ میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ وہ تو اس دن چھوڑنے کی بات کر کے بالکل بھول ہی گیا تھا اس نے کیا الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ ندا کے دماغ میں وہ بات کیسٹ کی طرح فٹ ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ایک دن جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو ندا بیڈ پر بیٹھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو رہی تھی۔ آبان نے اپنے ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے لایا تھا، ابھی 2 دن پہلے ہی اسے پتا چلا تھا کہ ندا کو پھول بے تحاشا پسند ہیں۔ آبان کو وہاں پر دیکھ کر وہ فوراً ہی چپ کر گئی اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرنے لگی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پیار سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ یہ دیکھ کر ندا کے آنسوؤں میں پھر سے اضافہ ہو گیا۔ آپ پلیز میرے ساتھ اس طرح سے بات نہ کیا اور نہ ہی مجھ پر پیار جتانے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ کل کو تو آپ نے ویسے ہی مجھے چھوڑ دینا ہے۔ یہ سن کر آبان کا پورا منہ کھل گیا۔ تمہیں کس بے وقوف نے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ آپ نے خود ہی کہا تھا۔ تم مجھے انڈائریکٹلی بے وقوف کہہ رہی ہو۔ نہیں، میں بس آپ کو یاد کروا رہی ہوں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جس دن میری بہن ملے گی اس دن آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ پہلے آبان نے گلدستہ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ دیکھیں، آپ نے تو فیئر ویل کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ آپ مجھے فرسٹ اور لاسٹ ٹائم پھول دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ آبان نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور پیار سے تھپکتے ہوئے بولا، میں تمہیں چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، شروع میں مجھے تم پر غصہ تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس تعلق کو نہیں نبھاؤں گا، لیکن تم نے میری سوچ اور میرے فیصلے کو تبدیل کر دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے فیصلے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ ندا کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری بہن مل گئی ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ وہ تو 1 ہفتہ پہلے ہی مجھے پتا چل گیا تھا۔ تو پھر آپ نے؟ بے وقوف لڑکی، میں تمہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔
تمہارے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں سما رہی؟ وہ اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا۔ اب ندا کا دماغ کام کرنا شروع ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ میرے ساتھ پرینک تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ایک خوبصورت اور نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، جس میں صرف ہم دونوں ہوں گے اور بے تحاشا پیار ہوگا۔ کیا تم میری ہم سفر بنو گی، میری جان کی ٹوٹی؟ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا تو ندا نے بھی ہاں میں گردن ہلا دی۔ نرمین بھی گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ اس کا شوہر واقعی میں اس کے ساتھ وفادار تھا۔ ندا بھی اپنی زندگی میں پرسکون ہو گئی تھی۔ ابان نے اس کے دل کو نہیں توڑا تھا بلکہ اس کا مان رکھا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔